تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں تقریباً اس پارے کے رکوع نمبر 4 سے لے کر اور آیت نمبر 39 سے لے کر کے تقریباً آیت نمبر 120 یہاں تک اہل کتاب یعنی یہود جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ کہیں کہیں اہل کتاب میں سے ایک دوسری جماعت تھی نصارہ، ان کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے درمیان میں اور بہت ساری اہم مضامین، بہت ساری اہم باتیں، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیم، مسکین، پڑوسی، اسی طریقے سے اور بہت سارے احکام درمیان میں آ گئے، ورنہ خاص طور سے آیت نمبر 39 سے یا بنی اسرائیل سے جو مضمون شروع ہوا تھا وہ یہاں تقریباً آیت نمبر 120-21 پر پورا ہو رہا ہے، اور پھر وہی مضمون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کہہ کر کے اس مضمون کی گویا کہ تکمیل یہاں پر کر دی گئی۔ میں نے کل یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ اب تک جن آیات کو آپ سن چکے ہیں ان کے اندر اکثر اہل کتاب کی قباحت، شناعت، ان کی جو شرارت تھی، چاہے وہ راعینہ کہنا ہو اور چاہے گائے کے ذبح کے بارے میں بہت سارے الٹے سیدھے سوالات ہوں، اور چاہے جس دن اللہ رب العزت نے ان کو ہفتے میں ایک دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، چاہے ان کی شرارتیں ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر کے اس طریقے سے شکار کرنا ہو اور پھر اس کی سزا کے طور پر بندر اور خنزیر بنائے گئے ہوں، اور چاہے اسی طریقے سے سحر اور جادو کہ جس کا نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ، اس کو سیکھتے تھے شیاطین سے اور نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب ان سے ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو کبھی کہتے تھے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یا اسی طریقے سے ان سے کہا جاتا تھا کہ اس بستی میں عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ داخل ہونا، اور جن چیزوں کی تم فرمائش کر رہے ہو وہاں پر تمہیں مل جائیں گی۔ تو بستی میں جب داخل ہوتے ہیں بجائے عاجزی کے حتتن حتتن، گیہوں گیہوں کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جو من و سلوہ ان کو عطا فرمایا تھا اس کو بدل کر کے ناشکری کرنے لگے اور زمین کی چیزیں مانگنے لگے۔ مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، یہاں تک کہ جب تورات ان کو دی گئی اس میں بھی شک کرنے لگے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ اللہ نے دی ہے یہ کس نے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں مانیں گے۔
تو 70 آدمیوں کو منتخب کر کے طور پہاڑ پر لے گئے۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی حرکت کی تو پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا، تو پھر ڈر کی وجہ سے سجدے میں چلے گئے۔ یہ سب باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ، یہاں تک کہ آخری رکوع کے اندر کہ بھائی یہ قرآن اگر سچی کتاب ہے تو اس میں احکام بدلتے کیوں ہیں، پہلے کوئی حکم تھا بعد میں کوئی حکم آ گیا، ان سب کے جوابات بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ عطا کر دیے گئے کہ اللہ رب العزت جو احکام کو بدلتے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ پھر اب یہاں پر فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، بلکہ اس سے پہلی آیت میں تو مضمون کو مکمل اس انداز سے کیا کہ نبی جی آپ ان کی ہدایت کے در پہ ہیں، آپ رات دن ایک کر کے ان کو سمجھانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ خود آپ کو آپ کے دین سے ہٹا کر کے اپنی ملت کے اوپر چلانا چاہتے ہیں، اور یہ ناممکن اور محال چیز ہے۔ ایک پیغمبر کو اس کے مشن سے ذرہ برابر کوئی ہٹا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے ان کی باتوں سے، ان کے حال احوال سے، تو آپ صبر کریں، اس لیے کہ یہ لوگ بجز اپنی خواہشات کے اور کسی چیز کا اتباع نہیں کر رہے، وہ دین منسوخ ہو چکے ہیں، منسوخ دین کی حیثیت خواہشات نفس سے زیادہ نہیں ہے۔ رہا معاملہ ان کا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اگر بالفرض والمحال علم یعنی قطعی وحی کا علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان سے کمپرومائز یا جھکاؤ کی تھوڑی بھی کوشش کی تو آپ کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد قرآن پاک کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اگر ایک طرف جہنمیوں کو تذکرہ کرتا ہے تو دوسری طرف جنت کی بشارت اور اس میں جانے والے لوگوں کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ ایک طرف اگر قباحت اور شناعت کو بیان کرتا ہے تو دوسری طرف منصفین نیک لوگوں کے حال احوال کو بیان کرتا ہے، تاکہ انسان سوچ لے مجھے اس جماعت میں رہنا ہے یا اس جماعت میں۔ فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ پوری لمبی لسٹ تھی جو اب تک آپ کو سنائی کہ یہ کمی تھی اہل کتاب میں، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں منصفین، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد بھی اہل کتاب ہے۔ قرآن پاک میں کہیں آئے گا اوتوا نصیبا من الکتاب، اور کہیں آئے گا آتیناہم الکتاب، اور کہیں آئے گا اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی یا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، اور کہیں آئے گا آتیناہم الکتاب۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جہاں پر قرآن کہتا ہے اس سے مراد ہے قرآن پاک، جس طرح مطلب کتاب کے صرف الفاظ کو پڑھنا، جیسے ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ناظرہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ خالص حفظ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب کا بعض حصہ یعنی صرف تلاوت، چاہے اس کو ناظرہ پڑھتے ہو چاہے حفظ۔ پہلی بات تو پہلی آسمانی کتابوں کا حفظ تھا ہی نہیں، یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے، لیکن جہاں آتیناہم الکتاب کہتا ہے وہاں پر الفاظ اور معانی دونوں مراد ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ اوتوا نصیبا من الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب کے صرف الفاظ پڑھنا، جیسے کہ ایک ناظرہ دیکھ کر کے پڑھنے والا ہوتا ہے، اور آتیناہم الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب الفاظ اور معانی کے ساتھ جن کو یاد ہو ان کو کہتے ہیں اہل کتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی جو کتاب کے عالم ہیں، الفاظ بھی یاد ہیں، معانی اور مفاہیم بھی ان کے یاد ہیں۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مطالب سب جانتے ہیں وہ، یتلونہ حق تلاوتی۔ اب چونکہ اس میں یہ بات آئی تھی کہ الفاظ اور معانی کو جاننا، تو تلاوت کا ذکر الگ سے کر دیا خاص طور سے، یتلونہ حق تلاوتی،
اور وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں حق تلاوتی ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہ تلا یتلو تلون، اس کے معنی آتے ہیں اتباع کرنا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کا ایسا اتباع کرتے ہیں جیسا اتباع کرنے کا حق ہے، یعنی اس طرح عمل کرتے ہیں اپنی کتاب پر جس طرح اس کتاب پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہوگا اس کا، چونکہ ظاہر بات ہے اگر کتاب ملی اور عمل اس پر نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کتاب ملنے کا مطلب تو یہی ہے یتلونہ حق تلاوتی، اس کا ایسا اتباع کرے اس کتاب کا کہ بس جہاں پر حلال کہہ دے تو اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام کہہ دے اس کو حرام سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کے سامنے سرنڈر کرنے والے، اپنے آپ کو جھکانے والے اور ٹھہرنے والے تھے۔ وقف کے معنی ٹھہرنے، وقاف یعنی اگر اللہ کی کتاب سامنے آ جاتی تو پھر اپنی رائے کو فوراً ایک دم چھوڑ دیتے تھے، اور یہی شان ہر مسلمان اور مومن کی ہونی چاہیے۔ تو اب ان اہل کتاب کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے کتاب کے الفاظ کو، معانی کو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، یعنی اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری۔ تو گویا کہ اس آیت میں منصفین اہل کتاب کا ذکر ہے، ان اہل کتاب کا جنہوں نے انصاف سے کام لیا۔ یہ بھی یاد رکھیے آپ، اہل کتاب میں جو برائیاں اللہ نے بیان کی ہیں یہ سب A to Z 100% لوگوں میں نہیں تھی، بلکہ ان میں قرآن کہتا ہے ایک فریق، ایک جماعت، اور ایک فریق ایک جماعت تو ہر امت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے رہی ہے اور اس طرح رہتی آئی۔ اس لیے آپ یہ فتویٰ مت لگا لیں اپنے ذہن سے۔ ہاں مجموعی اعتبار سے جب گناہ زیادہ بڑھتے ہیں تو پھر للاکثری حکم الکل، اکثریت کے اوپر کل کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر 60% 70% نافرمان ہو جائیں تو 40% یا 30% کی پھر کوئی گنتی نہیں ہوتی، للاکثری حکم الکل۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے کتاب کا صحیح حق ادا کیا، صحیح طریقے سے اس پر عمل کیا۔ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، جیسے پہلی جماعتوں نے انکار کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارے اور گھاٹے کے اندر ہیں۔ یعنی جو ایمان لائے گا وہ کامیابی کے اندر ہے، اور جو انکار کرے گا وہ خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے۔ اب جو میں نے بات وہ شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ آیت اسی پارے میں 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ آ رہی ہے۔ رکوع نمبر 4 پر بھی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ رکوع نمبر 5 کے اندر بھی ہے اور رکوع نمبر 14 کے اندر بھی ہے۔ گویا کہ آپ اس کو یہ سمجھیے جیسے کہ کسی مضمون کو جب انسان شروع کرتا ہے تو پہلے اس کو مجمل طور پر بیان کرتا ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر اسی مضمون کو لاتا ہے۔ یہ نہایت بلاغت اور فصاحت کا اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مقرر، کوئی مبلغ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہے خطبے کے اندر، اور وہ اپنی تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ میری تقریر کا عنوان اور موضوع یہ چیز ہے نا۔ پھر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرے، آخر میں جب تقریر مکمل کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں نے اس آیت سے بات کو شروع کی تھی اور اس میں یہ مضمون تھا۔ آخر میں پھر اس مضمون کو سمیٹتا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ جیسے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک تمہید ہے، پورا دین اس کا خلاصہ ہے، اول بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اگر آپ آخر میں نتیجہ نکالیں تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جس طریقے سے انسان تقریر کرے کہ تکبر بہت بری چیز ہے، بڑائی، پھر تکبر کی قسمیں بیان کرے، یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے، الغرض تکبر بڑی چیز ہے، تو اس طریقے سے مضمون نہایت بلاغت اور فصاحت کے ساتھ اور مکمل کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی بنی اسرائیل کو تیسری مرتبہ خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اب نہ مانے تو اب پھر ہم تم سے کوئی بات نہیں کریں گے، چونکہ 3 مرتبہ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کو مکمل کر لینا ہے نا جی۔ ہمارے یہاں بھی 3 مرتبہ بولتے ہیں کہ یار 3 مرتبہ میں آپ کو سمجھا چکا، 3 مرتبہ میری اس موضوع پر بات ہو چکی، یعنی اب بات گویا کہ مکمل ہو گئی ایک طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر تیسری مرتبہ یا بنی اسرائیل کہہ کر کے ان کو اندر سے جھنجھوڑا ہے کہ تم حضرت یعقوب کی اولاد ہو، سوچو تو صحیح، تمہارے باپ کتنے اونچے، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق کتنے اونچے انسان، نبی، پیغمبر، اور تم پھر اس کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہے ہو، تو کچھ تو سوچو۔ جیسے کوئی آدمی یوں کہے کہ یار تمہارے والد صاحب تو بڑے حاجی، نمازی، بڑے پرہیزگار، اور یار تم ایسے کام کر رہے ہو، کچھ اپنے والد کا تو خیال کرو، ایسا ہوتا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل کہہ کر کے ان نالائقوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو کر کے پھر ایسی ایسی حرکتیں کر رہے تھے، کبھی کچھ۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے فرزندان یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میرے ان نعمتوں کو، میرے ان احسانات کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے ہیں، یار ان انعامات کو، احسانات کو سوچو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی ہے اس وقت کے سارے انسانوں پر، جب میں نے تم کو خاص طور سے نبوت کے لیے اور اپنے انعامات کے لیے تم کو مطلب سلیکٹ کیا، تو اس زمانے میں اور بھی بہت ساری قومیں تھیں، لیکن خاص تمہارا سلیکشن اور تم کو منتخب کیا، اور یہ انتخاب تمہاری کسی ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ میری طرف سے عطا تھی، بخشش تھی میری۔ اب یاد رکھو، اگر میں اس سے تم کو لے کر کے تم سے کسی دوسرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی حضرت اسماعیل کے خاندان سے کسی اور شخص کو یہ چیزیں دے دوں، تو ظاہر بات ہے میں نے ہی تم کو دی تھی، میں ہی ان کو دینے والا ہوں، تو تمہیں اس میں حسد جرم کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر آخرت کے بارے میں بتا دیا، وہاں کوئی کسی کو نفع نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگے گا انسان جب تک حساب کتاب نہیں ہو جائے گا۔ فرمایا ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی کوئی مطلب ایک طریقے سے اس کو کہہ لیجئے کوئی مواخذہ، یا اسی طریقے سے کسی کے بارے میں کوئی ولا یقبل منہا عدل، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی پیسہ، روپیہ، کوئی اسی طرح کی کوئی چیز قبول کی جائے گی۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش نفع پہنچائے گی۔ میں نے اس کی تفسیر شروع میں بتا دی تھی کہ سفارشیں ہوں گی، نیک لوگ بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اللہ رب العزت اپنے اہل علم کو بھی شفاعت کا اختیار دیں گے، لیکن جس کے بارے میں رحمان چاہے گا اس کی سفارش کی اجازت ہوگی، بس اتنی بات سمجھ لیں۔ اور غیر ایمان والے کے بارے میں کوئی سفارش قبول کسی کی نہیں کی جائے گی۔ یہ بس 2 باتیں سمجھ لیں، باقی اس میں تفصیل ہے سفارش کے مسئلے میں۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور بغیر اللہ کی مرضی کے یا جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کے بارے میں کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔
ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی فدیہ دے کر کے کسی کو چھڑا سکے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان کی کوئی اور ہیلپ اور مدد کی جائے گی۔ تو دنیا میں مدد کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام کی نفی وہاں پر اللہ نے کر دی۔ خلاصہ گویا کہ یہ نکلا کہ بس اللہ نے جو کتاب اب آخری پیغمبر مبعوث کر دی ہے، اب ساری کی ساری کامیابی انہی کے پیچھے چلنے میں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے گزر چکا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ ہدایت چاہے آدم علیہ السلام کی شکل میں آئے، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی، چاہے ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے، اور چاہے وہ ہدایت اب آخر کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر آئے۔ اصل ہمیں ہدایت کا اتباع کرنا ہے، سیدھی بات ہے، اور وہ ہدایت، وہ نور ہدایت اللہ نے 1,24,000 نبیوں کے واسطے سے آخر کے اندر جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پر لا کر کے اس نور ہدایت کو مکمل کر دیا۔ اب کامیابی انہی کے پیچھے چلنے میں ہے۔ یہ پورا یہاں تک کا خلاصہ۔ آگے دوسرا مضمون 4 رکوع کے اندر آئے گا تقریباً، یعنی تحویل قبلہ خاص طور سے۔ تو کعبے کے جو بانی تھے حضرت ابراہیم، ان کا ذکر آئے گا، اسی کے ساتھ ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے ان کا تذکرہ آئے گا، پھر اسی کے درمیان میں بیت المقدس کا ذکر آئے گا، پھر خانہ کعبہ کا جو اصل مطلب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، وہ تقریباً یہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے 4 رکوع کے اندر نہایت اہم مضمون انشاءاللہ شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے یہاں تک جو شرارت قباحت بنی اسرائیل کی شکل میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ میری، آپ کی، ہم تمام کی، آل اولاد کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، اور صحیح نیک راستے پر، ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو گامزن فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ، سبحان اللہ۔